بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے فوٹوگرافر۔ یہ ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والی ہے قرۃ العین حیدر۔ تو یہ سبق جو ہے یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے، اور یہ سبق آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ تصویر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تصویر تھی، جس تصویر میں جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے یعنی اسٹیچو، جو مورتی جو تھی کس کی، یہ پاروتی کی، اس کے مورتی کے سامنے قریب مسکراتے ہوئے فوٹو کھنچائی تھی۔ تو اسی تصویر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر سے اس کا تعلق ہے۔ جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ خاتون چند لمحوں تک گمسم اس تصویر کو دیکھتی رہیں۔ گمسم یعنی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک دم جیسے کہیں گم ہو گئی ہے، بہت ہی مایوسی کے ساتھ اس تصویر کو دیکھتی رہیں۔ پھر اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اس خاتون نے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ بیرے نے باہر سے آواز دی۔ بیرے یعنی نوکر۔ بیرے نے باہر سے آواز دی کہ ایئرپورٹ جانے والی کوچ تیار ہے۔ خاتون نیچے گئیں۔ فوٹوگرافر نئے مسافروں کی تاک میں باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ فوٹوگرافر نئے مسافروں کی تاک میں، کہ نئے مسافر کوچ نئے مسافر کے تاک میں، یعنی نئے مسافر کی تاک میں لگا ہوا تھا، اس کی جھانک دیکھنے میں، مسافروں کی تاک میں باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر خاتون نے بے تکلفی سے کہا۔ یعنی ذرا سا بھی شرمایا نہیں، اور بالکل جو ہے ایک دم اس نے کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ کچھ اس نے تکلف نہیں کیا، کچھ ذرا بھی اس نے شرمانا جھجکنا نہیں، ایک دم مطلب کھلے عام کہنے لگا، بے تکلفی سے کہا۔ کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگھار میز کی صفائی کی گئی ہوگی۔ کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگھار میز یعنی میک اپ والا ٹیبل، میک اپ والا دراز، ٹھیک ہے۔ تو سنگھار میز کی صفائی کی گئی ہوگی، مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ان کی آواز میں جھلاہٹ آ گئی۔ جھلاہٹ یعنی جھنجھناہٹ، غصہ، چیخ، تیزی، آواز میں جھلاہٹ آ گئی۔ اور یہاں کا انتظام کتنا خراب ہو گیا ہے۔ کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ، اس نے کہا۔ فوٹوگرافر نے چونک کر ان کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی۔
پھر خاتون کے جھریوں والے چہرے پر نظر ڈال کر آرام سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ پھر خاتون کے جھریوں والے چہرے، اس کے چہرے میں جھریاں پڑی ہوئی تھی تو کہہ رہے جھریوں والے چہرے پر نظر ڈال کر آرام سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خاتون کہتی رہیں، ان کی آواز بھی بدل چکی تھی، چہرے پر درستی اور سختی تھی، درستی کا معنی بھی سختی کا معنی بھی سختی، یعنی چہرے پر غصہ تھا اور چہرے پر درستی اور سختی تھی، اور انداز میں چڑچڑاپن اور بیزاری، ٹھیک ہے، چڑچڑاپن تھا انداز میں اور بیزاری، یعنی ان کو کسی سے کوئی تعلق نہیں، بیزاری مطلب کسی سے کوئی تعلق نہیں، بیزاری، اور وہ سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھی، اور وہ سپاٹ یعنی سیدھے آواز میں، اور وہ سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھی، میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویریں کون کھینچے گا بھلا، میں اپنے وطن واپس جاتے ہوئے رات یہاں ٹھہر گئی تھی، نئی ہوائی سروس شروع ہو گئی ہے، یہ جگہ راستے میں پڑتی ہے، اور آپ کے ساتھی فوٹوگرافر نے آہستہ سے پوچھا اور آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی آیا تھا نوجوان، تو وہ کہاں ہے؟ یعنی اتنے سال کے بعد یعنی یہ دوبارہ یہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں کہیں دوسری جگہ جا رہی تھی، یہ راستے میں یہ پڑا تو میں ایک بار پھر رات یہاں ٹھہر گئی، تو مجھے وہ سب بہت سال پہلے جو میں ایک بار آئی تھی اس وقت فوٹو کھنچائی تھی، تو وہی فوٹو جو ہے وہ سنگھار میز پہ مجھ کو اتنے سال پڑا ہی رہا اور مجھے آج ملا، تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کیا، غصہ دکھلایا کہ تمہارا کیسا یہاں کا نظام ہے، کتنے سال ہو گئے اور ابھی تک یہاں پر کوئی صفائی تک نہیں ہوئی، اگر صفائی ہوتی تو یہ اتنے سال سے یہ فوٹو یہاں پر پڑی نہیں ہوتی، تو یہ غصہ دکھانے لگی وہ، تو کہہ رہے اور آپ کے ساتھی فوٹوگرافر نے آہستہ سے پوچھا، کوچ نے ہارن یعنی ہارن بجایا، ٹھیک، اردو میں ہارن بولتے ہیں، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے، کوچ نے دوبارہ ہارن بجایا، اور ان کو کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی، اچھا خدا حافظ، خاتون نے بات ختم کی اور تیز تیز قدم رکھتی کوچ کی طرف چلی گئیں، والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر پھاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا، والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر پھاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا، زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔